مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی یہ بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی طرح کی جیسے آج کل لڑکیوں کو بھوت سوار ہے، لڑکوں کو بھوت سوار ہے، ایسی بھوت سوار ایک لڑکی کی داستان میں آپ کو اپنی زبانی سنا رہا ہوں تاکہ آنکھیں کھول لو اور ہوشیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لڑکی جسے عشق کا بھوت سوار تھا، یہ کوئی عشق نہیں، جسے محبت کا بھوت سوار تھا، یہ کوئی محبت نہیں، وہ لڑکی کہتی ہے سہیلی کا ڈھونگ رچنے والی لڑکی نے جب لڑکے سے لڑکوں سے تعلقات جڑوائے اور ایک لڑکے نے اللہ اکبر آفر کیا افیئر کا اور محبت کے جھانسے میں دے کر کے مجھے پھانس لیا، پھر اس کے بعد گھومنا پھرنا تحفے طائف کا تبادلہ، اور ایک دن یہ آیا کہ وہ لڑکی اس منکر اسلام سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، نکاح کرنے کے لیے اس مشرک سے تیار ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ سمجھانے والوں نے سمجھایا، رونے والے روئے، آہو بکا کرنے والوں نے کیا۔ یاد رکھنا میری بہن، ماں باپ کو کا دل دکھا کر کوئی حج کو جائے تو اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا، ماں باپ کا دل دکھا کر پورے خاندان کو بے چین اور بے قرار کر کے پوری خاندان کی ناک کٹا کے کوئی شادی کرے، اللہ اسے کیسے خوشی عطا کرے گا؟ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے منکر اسلام کے ساتھ شادی تو کر لی، مشرک کے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایک دو دن چین کے گزرے تھے، پھر اس کے بعد وہ لڑکی نے کہا وہ دن آیا کہ کمرے میں مجھے داخل کیا گیا اور کئی لڑکے وہاں جمع تھے، اور سارے لڑکے مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو پکارتی رہی، آواز دیتی رہی، مگر اس ظالم نے میری کوئی مدد نہ کی اور وہ وہاں پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ کئی مردوں نے مجھے اللہ اکبر جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے ویسے میرے ساتھ سلوک کیا، بدسلوکی کی، اور وہ کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب میری جان پر یہ بار ہو گیا کہ میں مر سکتی ہوں اور ادمری ہو گئی ہوں، ان ظالموں نے مجھے چھوڑا، میں چیختی اور چلاتی رہی، آخر کار جب میری جان بھی اس کے بھی لالے پڑ گئے تو پھر حال یہ ہوا جب وہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو بعد میں جس کو اپنا دوست، اپنا شوہر، رفیق سفر سمجھتی تھی، اس نے بھی منہ پھیر لیا، اور لاسٹ میں نوبت یہ آئی کہ مجھے طوائف خانے میں داخل کرنے کا پلان بن گیا، مگر اب حالات یہ تھے وہ جس کو شوہر سمجھ کر میں نے جس کی محبت کے جھانسے میں اپنا گھر چھوڑا، مذہب چھوڑا، سب چھوڑا، اس کے لیے ساری قربانیاں دی تھی، میں نے سوچا تھا کہ یہ رفیق سفر بنے گا زندگی کے لیے، وہ ظالم نے تو منہ موڑ لیا اور طوائف خانے تک پہنچانے کی نوبت آ گئی، لیکن اللہ اکبر اب میں پلٹ کر ماں باپ کی طرف جانا چاہتی تھی تو وہ معاشرہ بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور اس نے اللہ اکبر پھر یہ دکھ بھری کہانی سنائی۔ آپ جانتی ہیں میری بہنوں، اللہ اکبر پھر وہ ایک مدرسے میں لا کر کے ڈالنی جانے والی تھی اور مدرسے کے داخلے کے لیے بات کہی گئی، ہم نے بہت کوششیں کی، کاوشیں کی کہ کسی طرح مدرسے والے اس کو لے لیں، مدرسے والوں نے کہا ذمہ کون لے گا؟ اللہ اکبر یہ صورتحال ہے، یہ دردناک، یہ تو ایک داستان ہمارے سامنے آئی، ایسی درجنوں دکھ کی داستان ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھنا، جو قوم خدا سے وفا نہ کرے، وحدہ لا شریک سے وفا نہ کرے، جو قوم رسول اللہ سے وفا نہ کرے، وہ قوم کسی عورت سے کیا وفا کر سکتی ہے؟ اس لیے آوارگی کی راہ پہ نہ جاؤ۔ اور پھر آپ کو بتاؤں یہ ناجائز تعلقات کسی مسلم سے ہو یا منکر اسلام سے ہو، ناجائز تو ناجائز ہے، حرام تو حرام ہے۔ میری بہنوں آپ کو بتاؤں دل کے کانوں سے سن لو، اللہ اکبر جب مرد کسی سے افیئر کے معاملات کرتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں تو صرف اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے، صرف اپنی ہوس کا نشان
निशाना बनाने के लिए। और याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा जो दुनिया में जिना करेगा मैं उसको आग का कुर्ता पहनाऊंगा, उसको आग का लिबास पहनाऊंगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत मूसा कलीम से अल्लाह ने फरमाया, जिसको मैं जब आग का कुर्ता पहनाऊंगा जिना करने वाले मर्दों को और औरतों को, जब मैं जहन्नम की आग का कुर्ता पहनाऊंगा, वो इतना वजनी होगा कि अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, जिससे पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, ऐसा कुर्ता जहन्नमी मर्दों को और जहन्नमी औरतों को आग का बना हुआ कुर्ता पहनाया जाएगा। मेरी बहनों बताओ, जब पहाड़ रेजा रेजा उस कुर्ते की वजह से होगा तो इंसान के जिस्म का क्या बनेगा, इंसान के जिस्म का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए ये दुनिया है, दुनिया, इस फरेबी और मक्कार दुनिया से दिल न लगाओ, हराम काम न करो, नाजायज ताल्लुकात की तरफ जाने वाली बच्चियां, अल्लाह अकबर, खुदा करे उनके कान तक आवाज पहुंच रही हो, गुजारिश है, अल्लाह ने आबरू दी, इज्जत दी, इस्लाम जैसा मजहब दिया तो उससे जुड़ करके रहो, इंतजार करो। अल्लाह ने दरख्तों की पत्तियों को बेजोड़ पैदा नहीं किया, इंसान के सर के बालों को बेजोड़ पैदा नहीं किया। बालों की चमड़ी पर जो बकरियों की चमड़ी पर जो बाल उगते हैं, अल्लाह ने उन बालों को बेजोड़ पैदा नहीं किया, तो अल्लाह ने किसी इंसान को बेजोड़ कैसे पैदा किया। अल्लाह ने तुम्हारा मुकद्दर लिखा, रिश्ते आसमान से बनकर आते, इंतजार करो। और ये जो एक फिक्र है ना कि मैं पढ़ी लिखी हूं तो मुझे भी पढ़ा लिखा बहुत शौहर मिले, अच्छी बात है, लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया है, यहां हर मुराद किसी की पूरी नहीं होती। कोई बंदा ऐसा नहीं है यहां जिसकी हर मुराद पूरी हुई हो। मकबूल से मकबूल तरीन बंदा भी इस दुनिया में आप कोई ना कोई मुराद दुनिया से लेकर गया है। मौलाए कायनात अली मुर्तजा से किसी ने पूछा, अल्लाह को आपने कैसे पहचाना? फरमाया, मैं इरादा करता हूं वो मेरा इरादा तोड़ देता है। तब मैंने अल्लाह की मार्फत हासिल की कि जो अली का इरादा तोड़ दे वो कितनी बड़ी कुव्वत होगी। तो मेरी बहनों, यहां कोई कितना भी मकबूल बंदा हो, उसकी हर मुराद पूरी नहीं हुई है। जब मकबूलों की हर मुराद पूरी नहीं हुई है तो हम लोग तो गुनहगार लोग हैं, अपनी हर मुराद यहां कैसे पूरी हो सकती है? दुनिया उसी को कहते हैं जहां हर मुराद पूरी ना हो, हर चाह पूरा ना हो, और जन्नत उसको कहते हैं कि जो चाहो वो सब मिल जाए। ये दुनिया और जन्नत में फर्क है, इसलिए यहां हर एक की हर मुराद पूरी नहीं होगी, कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को कुचलना पड़ेगा। तो ये जो फिक्र है, मैं खूबसूरत हूं तो खूबसूरत ही शौहर मिले, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं तो पढ़ा लिखा ही मिले, कहीं ना कहीं तकदीर से समझौता करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कोई चाहता है कि मेरी आंखें ऐसी हो, अल्लाह ने बनाया ऐसी, आपको समझौता करना पड़ेगा, रजा में राजी रहना पड़ेगा। मेरी जिल्द ऐसी हो तो वैसी हो, जरूरी नहीं है, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। तो अल्लाह के फैसले पे बंदे को राजी रहना चाहिए, और अगर अल्लाह के फैसले पे बंदा राजी रहता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नवाजता है, और जो अल्लाह पर एतराज करता है वो हलाक हो जाता है। आइए इस सिलसिले में एक बात अर्ज करूं, हालांकि वक्त खत्म होने के करीब है, मैं वो हदीस पूरी पढ़ूंगा आज इंशाल्लाह और वो पूरा कर दूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं, बड़ी खूबसूरत रिवायत याद आई और आपसे भी कहता हूं जो यहां बहनें मौजूद है, फितना इर्तिदाद का मुकाबला करने के लिए खवातीन को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। यानी अगर आप बहू ढूंढने के लिए निकल रही है तो आपको भी अपने बेटे को समझाना पड़ेगा कि जहेज के मामलात को हम नजरअंदाज करें, मांगने के मामलात को नजरअंदाज करें, कोशिश करें बगैर जहेज की शादियां करने के, और ये काम बेटे वाले कर सकते हैं। अगर बेटों की माँ ये ठान ले कि मैंने बगैर जहेज के गरीब की बच्चियों को बहू बनाकर लाना है, इंशाअल्लाह जहेज तो चंद दिनों तक काम आता है, लेकिन किसी गरीब के दिल से दुआ निकल जाए, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को उसकी बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए शादी के अखराजात कम होने चाहिए, औरतें इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। दुल्हन के घर से जेवरात का मुतालबा करने की बजाय दूल्हे वाले खुद ये कहे कि हम कुछ नहीं ले जाएंगे,
ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے, واقعتاً سنت کے مطابق شادی کریں گے, پھر دیکھیے انشاءاللہ اس پر ہم بند باندھ سکیں گے. اللہ اکبر. دین سے نکلنے والی لڑکیوں کو ہم واپس سے ان کو ایمان اور یقین کی طرف بلا سکیں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, لیکن اپنے ظالم معاشرے نے یہ کیا ہے کہ بچیوں کی شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے, اتنا مہنگا کر دیا ہے, اور طرح طرح کی رسومات کے اندر مبتلا کر کے بربادی کے دہانے پر پورے معاشرے کو پہنچا دیا ہے. اس لیے میری گزارش ہے, خواتین جو ساس بننے والی ہے, نندے بننے والی ہے, جٹھانیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ گھر کا ماحول ایسا کرے کہ جہیز کا خاتمہ ہو, جہیز کی رسم کا خاتمہ ہو. اب تو جہیز جوا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. جیسے لوگ جوا کھیلتے ویسے آج لوگ رشتوں کے معاملے میں جو ہے اس طرح سے مطالبہ کرتے ہیں جیسے کوئی جوا کھیلنے کے لیے وہ آ گئے ہو. لا الہ الا اللہ. کیا منہ دکھائیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ میں, کیا منہ دکھائیں گے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھ لیا, او حاجی نمازی بننے والوں اور دین کے دعوے داروں, میری امت کی بیٹیاں ارتداد کے فتنے میں مبتلا ہو رہی تھی, اس وقت تم نے کیا کیریکٹر ادا کیا, کیا رول ادا کیا؟ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر تم عالم نہیں, تم خطیب نہیں, تم مفتی نہیں, تم محدث نہیں, تم لوگوں کو تو نہیں سدھار سکتے, کم سے کم اپنے گھر کے اعتبار سے اگر چند بچیوں کا بوجھ تم اٹھا لو اور بغیر جہیز کی شادیاں شروع کر دو, بغیر رسومات کی شادیاں شروع کر دو, تو کیا ہماری قوم کی بچیوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ لیکن افسوس ہے. بہرحال اگر قوم کے بڑے یہ نہیں سوچتے تو شادی کرنے والی بچیاں خود ہی کمپرمائز کرنے کا ذہن بنائے, اپنی خواہشات کو کچلنے کا ذہن بنائے, صرف یہ فکر لے کر چلے ہمارا کوئی معیار نہیں, ہمارا معیار صرف ایمان اور اسلام ہے. بس جو مومن ہوگا اس کے ساتھ اگر رشتہ طے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور کسی غیر مومن کو, کسی منکر اسلام کو نہ ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں, نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر دکھ اٹھا لیں گے لیکن کسی منکر اسلام سے کبھی نظریں نہیں لڑائیں گے. اس کی برکتیں دیکھنا انشاءاللہ اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا. آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ کریں, بڑی خوبصورت سی حدیث ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے, نوجوان صحابی, بڑے بہادر تھے مگر حبشی النسل تھے, موٹے موٹے ہونٹ تھے, بڑے بڑے دانت تھے, پکا کلر تھا جسے لوگ کالا رنگ کہتے ہیں. میں صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتا, لیکن اگر آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ پکا رنگ تھا, گھٹ پکا رنگ, بالکل جیسے حبشیوں کا رنگ ہوتا ہے وہ حبشی تھے, رنگ پکا تھا, موٹے موٹے ہونٹ تھے, بڑے بڑے دانت تھے, اور حضور علیہ السلام کے وہ ایسے بھولے بھالے سیدھی طبیعت کے صحابی تھے. حضور علیہ السلام خود بھی ان سے مزاح فرماتے تھے, مذاق کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, وہ بارگاہ رسالت میں آئے. آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, او فلاں تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ مدینے کے لوگ خوبصورت ہیں, مالدار بھی ہیں, مدنی لوگ غیر مدنی کو بیٹیاں نہیں دیتے, حبشی کو کیا بیٹی دیں گے؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضور نے پھر فرمایا, تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ دوسری بار کہا, ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. جب آنکھ میں آنسو آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی, حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. میرے آقا علیہ السلام کا دل بڑا نرم تھا, حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. اس صحابی کی آنکھوں میں, نوجوان صحابی حبشی تھے, آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور مدینے کے لوگ کون بیٹی دے گا مجھے؟ کریم آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے رسول نے, سچے نبی نے ارشاد فرمایا, جاؤ جاؤ اور فلاں جو بڑا خوبصورت قبیلہ ہے, بڑا مالدار قبیلہ ہے, اس گھرانے میں بڑی خوبصورت بیٹی ہے, جا کر ان کے دروازے پہ دستک دو, اور دستک دینے کے بعد ان سے کہنا کہ میں نے سلام کا, میرا سلام پہنچاؤ, اور ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کا رشتہ وہ تمہارے ساتھ طے کر دے. اللہ اکبر. خوش نصیبی یہ تھی کہ اگر وہ ہاں کر دے تو اللہ کے رسول نکاح میں خود تشریف لائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں خود شرکت ہوگی. وہ گئے اور دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا. اس صحابی نے, جو مالدار بھی تھے, خوبصورت قبیلے سے تعلق تھا, خوبصورت بیٹی رکھتے تھے, انہوں نے پوچھا, اس وقت تم؟ تو پوچھا وہ اس وقت تم, تو عرض کیا کہ میں. اللہ
کے رسول کی طرف سے آیا ہوں, حضور نے آپ کو سلام کہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے, خوش نصیبی میری. اور کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے سلام کہا. سلام کا اور بھی کوئی بات ہے؟ ہاں, آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو, اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو, حضور کا حکم ہے. اب انہوں نے دیکھا سر سے لے کے پیر تک کوئی انسان ولی ہو, صحابی ہو, عالم ہو, محدث ہو, فقیہ ہو, لیکن دل میں اولاد کے لیے جذبات کم و بیش ایک ہی ہوتے ہیں. باپ باپ ہوتا ہے, ڈگری کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے, انسان کی صلاحیت کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے. ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ باپ ہی کے دل میں ہو سکتے ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک اس جوان کو دیکھا اور اس کے بعد خیال آیا اگر ہاں کر دوں, اتنی خوبصورت بیٹی کو حبشی کے بندن میں باندھ دوں جس کا خود کا مکان بھی نہیں, کوئی کاروبار بھی نہیں, کوئی کھاتا پیتا گھر نہیں, اللہ اکبر, تو میں اپنی بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ ایک اپنی بیٹی کے مستقبل کو ایک حبشی کے بندن سے باندھ دوں. اور دوسری طرف خیال آیا اگر نہ کہوں تو حضور کے حکم کا انکار ہوگا, ایمان اس طرف خطرے میں ہے, ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے, ایک طرف اپنی آخرت ہے, جواب کیا دوں؟ فوری طور پہ کہا رکو, ٹھہرو, میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں. اور جیسی بیوی کے پاس جا کر کے بات رکھے, اس سے پہلے کہ ان کی بیوی کچھ کہتی, خوبصورت حسین و جمیل بیٹی جس کی واقعی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے سائے میں کی گئی تھی, ماں باپ کچھ اور فیصلہ کرتے, اس جو وہ خوبصورت سی لڑکی نے جواب دیا امی اور بابا نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے. تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر, کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے, دادی دادا طے کرتے, نانا نانی طے کرتے, قبیلے کے لوگ طے کرتے, تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ نے طے کیا, آمنہ کے لال نے طے کیا. ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی, ہر غربت کو برداشت کر لوں گی, ہر تکلیف کو برداشت کر لوں گی, مگر حضور کو ناراض نہیں کروں گی, اللہ کے حبیب کو ناراض نہیں کروں گی. بابا آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے. جلدی سے ہاں کر دے بابا, میں یقین دلاتی ہوں ہر دکھ درد سہ لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ہاں کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی اتنا خوش ہوئے میرے آقا, آقا نے اس بچی کو دعا دی, آقا نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے, حضور نے دعا بھی خوش رکھے. خدا کی قسم میرے نبی کی دعا, جانے دعا کی دعا کیا ہے, اگر وہ کسی کو پیار سے دیکھ لے تو اس کی نسلوں کا مقدر سنور جائے. حضور کسی کے لیے دعا کرے تو حضور کی دعا کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. پھر کیا ہوا؟ حضور نے دعا دی اور دعا دینے کے بعد حبشی سے نکاح ہو گیا. چند ہی دن میں اللہ نے اس حبشی کو بڑا کاروبار بھی دے دیا, اچھا گھر بھی دے دیا. مدینے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ خرچیلا اگر مدینے میں کوئی گھر ہے مدینہ منورہ میں تو وہ اسی لڑکی کا گھر ہے جو مدنی ہو کر حضور کی خوشی کے لیے حبشی کے ساتھ شادی کر چکی ہے. اللہ کے رسول کی دعا نے اس کی زندگی کو جنت نشان بنا دیا, خوشیوں سے بھرپور کر دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کیا سمجھی آپ؟ حضور کی دعا کے لیے, حضور کی دعا لینے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے, حضور کو خوش کرنے کے لیے, صرف ایمان اور اسلام پر خیال رکھو کہ اپنا کوئی معیار نہیں ہے, اسلام ہمارا معیار ہے. جہاں ایمان و اسلام ہو, اس لیے کہ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے, یہ سب سے بڑی ڈگری ہے. ساری کاغذ کی ڈگریاں جو دنیا کی ہے, میں اس کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں, میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں, لیکن یاد رکھنا ساری کاغذ کی ڈگریاں قبر کے باہر رہے گی, ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی. اور اس ڈگری کی شان یہ ہے جب ایمان کی ڈگری لے کر کے جاؤ گی تو فرشتے بھی تعظیم کریں گے. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے, اس لیے اپنا معیار یہ ہونا چاہیے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے
ایک عورت دیکھی جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، اور وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ سیدہ نے پوچھا بابا ایسا کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنابت سے، حیض و نفاس سے پاک ہوتی تھی تو وہ غسل نہیں کرتی تھی۔ اب میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بہنیں بیٹیاں مائیں سب ہیں، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ حضور محقق کے مسائل جدیدہ سے آپ نے مسائل پوچھے ہیں، صرف حیا کے پردے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 7 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی ناپاکی کے ایام ختم ہو جائے، عورتوں کو چاہیے وہ غسل کرے اور غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ یہ ہمارے علاقے میں ناسک سے لے کے برہان پور تک یہ جتنا پٹا ہے، اور پھر ادھر دکن کا پٹا، اس طرف یہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جاتا ہے کہ عورتیں پاک ہونے کے بعد بھی، ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی، بچے کی ولادت کے بعد چلے کا انتظار کرتی رہتی ہے، 40 دن کا انتظار کرتی رہتی ہے، نماز شروع نہیں کرتی، روزے چھوڑتی رہتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے وعید ہے یہ کہ ان کے بالوں سے ان کو باندھ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مسئلہ میں بہت اوپن بیان نہیں کر سکتا، آپ نہائی تقدس مآب ہے ہمارے لیے، لیکن حق بیان کرنے میں اللہ رسول نے حیا سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے جتنا ہو سکا حیا کے پردے میں عرض کر دیا۔ یہاں عالمات موجود ہیں، معلمات موجود ہیں، تفصیلات آپ ان سے معلوم کر لو، مگر یاد رکھو جب ناپاکی کے دن ختم ہو جائے، غسل کرنے میں تاخیر کرنے پر حضور نے وعید بیان فرمائی ہے کہ بالوں سے باندھ کر ہاتھ اور پیر کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب جنابت کی غسل کی حاجت ہو تو بھی بہت دیر تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، آدھے دن تک اسی حالت میں نہ رہو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ جہاں جنابت والے مرد اور عورتیں رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کا خیال کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5ویں عورت جہنم میں دیکھی گئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5ویں عورت جو جہنم میں دیکھی گئی اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور اس کا پورا جسم گدھے کی طرح تھا، چہرہ سور کی طرح، جسم گدھے کی طرح، اور وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میری بہنوں، اللہ کے رسول جہنم کا مشاہدہ کر کے سیدہ کائنات اور مولا علی کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور بہت کم روایتیں ایسی جس کو سیدہ نے روایت کیا ہے، جو روایت میں پڑھو اس کو سیدہ کائنات نے بھی روایت کیا، مولا علی نے بھی روایت کیا۔ تھوڑا تصور کرو میری بہنوں، آقا فرما رہے ایک عورت جہنم میں دیکھی گئی جس کا منہ سور کی طرح تھا، جسم گدھے کی طرح تھا۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام سے سیدہ نے پوچھا، بابا جان آخر اس کا یہ حال کیوں تھا، یہ حال ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے، جس کا منہ سور کی طرح، جسم گدھے کی طرح تھا، وہ عورت میں 2 گناہ تھے، وہ 2 گناہ کرتی تھی۔ نمبر 1 جھوٹ بولتی تھی، نمبر 2 چگلی کرتی تھی۔ ایک تو جھوٹ بولنا، نمبر 2 چگلی کرنا۔ آج تو عورتیں جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ پر عورتوں نے ڈبل PhD کر لی ہے۔ یہ حالات ہے عورتوں کا، خواتین کا، حالانکہ مرد بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تو بلکہ عام ہی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ کی بندیوں، سور جیسا منہ ہوگا جھوٹ کی وجہ سے، گدھے جیسا جسم ہوگا۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ جھوٹ نہ بولو، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، 95% لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں بندوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں 1000 ناراضگیاں مول لے لو، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو راضی رکھو۔ اور دوسری چیز چگلی، چگلی بھی بڑی خطر۔ چگلی کا مطلب کیا؟ چگلی کسے کہتے ہیں؟ چگلی کا مطلب ادھر کی بات ادھر لگانا۔
آج سے 50 سال پہلے تک کے لوگ کہتے تھے عورتیں چگل خوری کرتی ہے، لیکن اب تو مرد بھی چگل خور ہو گئے، اللہ ماشاءاللہ، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ چگلی ہے چگلی۔ اگر چگلی سے آدمی بچ جائے، چگلی سے انسان بچ جائے تو دنیا کے 90% جھگڑے ختم ہو جائے، گھر کے جھگڑے، محلے کے جھگڑے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ یہ جھگڑے چگلی کی وجہ سے، ادھر کی بات ادھر، ساس کی بات جٹھانی تک، جٹھانی کی بات دیورانی تک، دیورانی کی بات فلاں تک، ننن تک، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جھگڑے اس میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ چگل خوریاں کبھی کبھی طلاق تک کی نوبت لے جاتے ہیں، اس لیے چگلی سے بچو۔ ایک بات ہے امام غزالی نے لکھی ہے، میں عرض کر دوں، سن لے، اللہ اکبر۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیے اور ان کا کرتا اتار لیا، بکری کے خون میں بہا کر، بکری کے خون میں بھگا کر کے روتے پیٹتے آئے اور اپنے بابا سے کہا بابا بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پہ ایک بھیڑیا بھی پکڑ لائے۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ثبوت کے طور پہ کتنے لوگ جو ہے وہ کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں۔ بکری کے خون میں کرتا ڈبو لیا اور بھیڑیا بھی پکڑ لیا ثبوت کے طور پہ، کہ کتنا پکا ثبوت ہے۔ یعقوب تو اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، تو بہرحال جب وہ کرتا پیش کیا تو کرتا آپ نے دیکھا، تو دیکھو جب انسان غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑ ہی دیتا ہے، تو کرتا دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ہنسنے لگے روتے روتے، کہا کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا، اور کرتا جیسا کہ ویسا ہی۔ بھائی جب جانور کسی انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھاڑے گا نا، تو کرتا تو جیسا کہ ویسا ہی ہے، اور پورا انسان کھا گیا، کیسا ہوشیار بھیڑیا تھا۔ تو کہنے لگے بابا یہی بھیڑیا تھا، یہ کھڑا، اس کو ہم پکڑ کے لائے۔ تو حضرت یعقوب نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے، میرے یوسف کو، خوبصورت یوسف کو کھانا تجھے کیسے گوارا ہو گیا، تو نے کیسے کھا لیا؟ تو چونکہ نبی تھے نا یعقوب علیہ السلام، تو بھیڑیے نے نبی سے بات کی، اور بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی، آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے، اور اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا ہے نبی کو کھانا، میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا، انہوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے، یہ مجھے زبردستی پکڑ کے لائے، میں تو اپنے دودھ شریک بھائی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں اور یہ مجھے پکڑ کر کے لائے۔ تو تب حضرت یعقوب نے کہا بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ کہا بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی، اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا، چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا، اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن وہ بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے۔ میری بہنوں سوچو، اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا۔ سوچو تو صحیح، اندازہ تو فرمائے، جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضور علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اسی طرح سے وہ بھیڑیا بھی جو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں چگلی سے بچو۔ اور آخری بات اور اپنی گفتگو مکمل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھٹی عورت کو دیکھا گیا، چھٹی عورت، اس کا حال یہ تھا کہ وہ کتے کی شکل میں تھی، چھٹی عورت کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ میں آگ داخل کی جا رہی تھی۔ چھٹی عورت جہنم میں کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی تھی اور پاخانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جہنم کی آگ کے چابک سے اس کی پٹائی کی جا رہی تھی، یہ اس کا حال تھا۔ تو سیدہ نے عرض کی بابا جان، وہ عورت جو کتے کی شکل میں اس کا منہ کر دیا اور منہ میں آگ ڈال کر پاخانے کے مکان سے آگ نکل رہی تھی، اور جب وہ جہنم کی آگ کے گوزے سے، چابک سے اس کو مارا جا رہا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ تو آقا نے فرمایا وہ عورت دے کر احسان جتانے والی تھی، یعنی کسی پہ احسان کر کے احسان جتانا۔ جیسے ایسے ہوتا ہے نا، کوئی غریبی میں ہوتا ہے، پھر آپ کے یہاں برتن جھاڑو کرنے آتی ہے، یا کوئی غریب میں ہوتی ہے، نندے غریب ہوتی ہے، بہنیں غریب ہوتی ہے، بھائی غریب ہوتے ہیں، رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، آپ کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، پھر کبھی آپ ان کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں، وہ نہیں کرتے تو کہتے بھول گئے اپنے پچھلے دن، ہم ہی تو تمہارا بوجھ اٹھاتے تھے، ہم ہی تو تمہاری مدد کرتے تھے۔ یا پھر غربت کے دن ان کے ختم ہو جاتے، وہ بھی مالدار ہو جاتے،
تو لوگوں کو بولتے پھرتے ارے جب اس کے دن اچھے نہیں تھے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا تو ہم پالتے تھے, ہم کھلاتے تھے, بچوں کی فیس ہم بھرتے تھے, ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. کہا فرمایا جو دے کر احسان جتائے. ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو دے کر احسان جتاتے. احسان کر کے احسان جتاتے, احسان کر کے احسان مت جتاؤ. منہ کتے کا ہوگا, منہ میں آگ ڈالی جائے گی اور آگ کی لگام سے اللہ اکبر, آگ کے چابک سے جسم کو مارا جائے گا.